بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، انسان کو جو بھی بیماری لگے تو ہر بیماری انسان کے لیے اذیت کا، تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو تو وہ انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بیماری کا سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بیماری آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے ذہنی بیماری۔ ذہنی بیماری کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو وہم کا تخیل کہتے ہیں، وہم کی بیماری کہتے ہیں، شک کی بیماری کہتے ہیں۔ اس کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بیماری ایک موروثی بیماری بن جاتی ہے کہ نسل در نسل چلتی رہتی ہے، وہمی بیماری۔ تو سب سے پریشان کن ہے یہ وہمی بیماری۔ وہم کا مریض، شک کا مریض دنیا کے، دین کے کسی بھی کام کا اہل نہیں رہتا۔ وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ہر چیز سے پھر کٹ جاتا ہے۔ دین کا کام کرنا چاہے وہ بھی اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے، کوئی دنیا کا کام کرنا چاہے وہ بھی اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا ذہن وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کوئی کام کرے گا تو پھر بھی اس کا شک اور جو ہے وہم وہ دور نہیں ہوگا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ جیسے وضو کیا ہے، اب وضو کے اندر اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے، تو جس آدمی کو وہم کا مرض ہے وہ پھر شک کرے گا کہ 3 دفعہ تو میں نے کوئی نہیں دھویا ہے، لیکن میرا کوئی عضو خشک رہ گیا ہے، پھر دھوئے گا، پھر دھوئے گا، پھر بھی شک دور نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ میں نے خود ایسے کئی آدمیوں کو دیکھا ہے کہ جو 6 8 بالٹیاں، آدھی آدھی ٹینکی خالی کر دیتے ہیں، پھر جا کے ان کا وضو مکمل ہوتا ہے، اور ایک ٹینکی پانی کی خالی کر دیتے ہیں، پھر جا کے بڑی مشکل سے ان کا غسل ہوتا ہے۔ گھر والے بھی پریشان، باہر والے بھی پریشان۔ مسجد کے اندر جا کے انسان وضو کرے تو نمازی سارے پریشان کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ جو وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو آدھا گھنٹہ اس کا وضو پورا نہیں ہوتا، منو ٹنو کے حساب سے پانی ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ وہم کی بیماری سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچائے۔ تو وہم کی بیماری جب انسان کو لگ جائے تو پھر یہ انسان بیچارہ نہ دنیا کے کام کر سکتا ہے اور نہ ہی دین کا کام کر سکتا ہے۔ نماز پڑھے گا تو نماز کے لیے اس کو وضو کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ لگ جائے۔ نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ 4 رکعت نماز یہ 40 منٹ میں جا کے پوری کرے، کہ پتہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ایک دفعہ پڑھی ہے پھر شروع کر دے گا، غلط ہو گئی ہے، پڑھی ہے پھر دوبارہ شروع کر دے گا کہ میں نے کوئی نہیں پڑھی۔ یعنی ایسی شک انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کوئی نہیں کیا۔ بستر کے اوپر لیٹنے کے لیے آیا ہے، بستر کو جھاڑ لیا ہے، لیٹنے لگا، نہیں کوئی نہیں جھاڑا، دوبارہ پھر جھاڑنا شروع کر دے گا، صحیح نہیں جھاڑا میں نے، پھر جھاڑے گا، بار بار بستر کو جھاڑے گا۔ دروازے کی کنڈی لگائی ہے، آگے لیٹا ہے، پھر خیال آئے گا، شک ہوگا کہ پتہ میں نے کنڈی کوئی نہیں لگائی، پھر جا کے دوبارہ دیکھے گا کنڈی لگی ہوئی ہے، دوبارہ آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آئے گا کہ پتہ نہیں میں نے کنڈی کوئی نہیں لگائی، دوبارہ جا کے دیکھے گا تو کنڈی لگی ہوئی ہے۔ یعنی بار بار ایسے خیالات ذہن میں آئیں گے کہ انسان کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شک اور ایک ہے یقین۔ تو جہاں پہ شک اور یقین دونوں چیزیں آ جائیں تو وہاں پہ حکم ہے کہ یقین کو لے لو، شک کو چھوڑ دو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ کو شک ہو گیا ہے درمیان میں کہ پتہ نہیں میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں۔ 2 کا آپ کو یقین ہے اور 3 کا شک ہے،
تو شریعت کا حکم ہے کہ آپ 2 کو لے لیں اور 3 کو چھوڑ دیں، تیسری رکعت دوبارہ پڑھ لیں۔ اگرچہ آپ نے پڑھ لی ہے لیکن آپ کو شک ہو گیا ہے، لیکن 2 کا آپ کو یقین ہے کہ 2 میں نے پڑھ لی ہیں، تو تیسری کو آپ چھوڑ دیں، تیسری دوبارہ پڑھ لیں اور اس کے ساتھ چوتھی اور ملا لیں۔ وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، آپ نے اچھی طرح استبراء کر لیا، استنجا کر لیا اور آ کے دوبارہ آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے، وضو کر لیا، تو شریعت کا حکم ہے کہ آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ تھوڑا سا پانی لے کے اپنی شلوار کے اوپر پانی چھڑک لو۔ کیوں کہ جب آپ وضو کر لیں گے یا وضو آپ کا آدھا ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ دوبارہ شیطان آپ کے ذہن کے اندر یہ خلش ڈال دے گا، یہ خیال ڈال دے گا کہ نہیں تیرا پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں، تو دوبارہ جا کے وضو کر۔ وضو کر کے آپ اٹھ گئے ہیں تو پھر شیطان کہے گا کہ تیری شلوار گیلی ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ آدمی تھوڑا سا پانی چھڑک لے تاکہ آدمی کے دل کے اندر کو یہ سکون حاصل ہو جائے کہ نہیں میں نے پانی خود چھڑکا ہے، اس وجہ سے میری شلوار گیلی ہے، ورنہ میرے پیشاب کے قطرے نہیں نکلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتلا دیا کہ اس طرح اپنے شک کو دور کرو اور یقین پہ عمل کرو۔ اس لیے حکم ہے کہ جہاں پہ الیقین یزول الشک، یقین اور شک دونوں چیزیں آ جائیں تو یقین شک کو زائل کر دیتا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ اپنے عضو کو دھو لیا، اپنے بازو کو دھو لیا، اپنے چہرے کو دھو لیا ہے، اب آپ کو یقین ہے کہ میں نے 3 دفعہ دھویا ہے اور اچھی طرح میں نے مل لیا ہے اور میرے چہرے کے اوپر یا میرے بازو کے اوپر کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہی، اس بات کا آپ کو یقین ہے، لیکن شک ہے کہ شاید خشک رہ گئی ہے، تو شک کو چھوڑ دیں کہ 3 دفعہ میں نے عمل کرنا ہے، 3 دفعہ سے زیادہ دھونا یہ گناہ ہے، پانی کا ضیاع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، لہذا میں نے نہیں دھونا، مجھے یقین ہے کہ میرا وضو ہو گیا ہے، میرا کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہی۔ غسل کیا ہے تو 3 دفعہ کر لیں، ناپاکی والا غسل آپ نے کرنا ہے 3 دفعہ پانی اپنے بدن کے اوپر ڈال لیں، اچھی طرح مل کے پورے بدن کو آپ نے غسل کر لیا ہے، اب 4تھی دفعہ 5ویں دفعہ پانی ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ شک آ رہا ہے کہ پتہ نہیں خشک نہ رہ گئی ہو، کوئی بال کے برابر جگہ خشک، یہ جگہ خشک نہ ہو، یہ جگہ خشک نہ ہو، تو اب شک ہے تو شک کو چھوڑ دیں، یقین کو لے لیں، اس سے آپ کا شک اور وہم یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ ایک کام کر رہے ہیں اور بار بار اسی کام کو کرتے رہنا، ایک بات کر رہا ہے انسان اور بار بار اسی بات کو کرتے رہنا، تو یہ وہم کا مرض یہ پھر انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ پھر انسان کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا، جہاں بھی جائے گا یہ انسان خود بھی پریشان ہوگا اور دوسروں کی بھی پریشانی کا باعث بنے گا۔ انسان کا مزاج یہ افسردہ ہو جاتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے اور چہرے کے اوپر یہ ہر وقت اس کے مایوسی کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے دل دماغ ہر وقت سوچوں کے اندر الجھا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور مایوسی کے اندر یہ ڈوبا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، یعنی ہر وقت انسان پھر ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ وہم کی بیماری انسان کو ڈپریشن تک پہنچا دیتی ہے، اور پھر انسان کے اندر یہ ڈپریشن جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے اور عبادت کے اندر انہماک چاہیے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ جو آدمی اللہ کی یاد کے اندر لگا رہتا ہے تو وہ وہم کی بیماری کے اندر بہت کم لگتا ہے۔ کہ جب انسان نماز پڑھے تو نماز کے اندر ہم یہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، جب بھی عبادت کریں کوئی بھی عبادت ہو تو فرمایا کہ اس کے اندر 2 باتوں کا خیال ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ خیال دل کے اندر رکھیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا پھر دوسرا درجہ ہے کہ فإنہ یراک، کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب دل دماغ کے اندر یہ خیال بیٹھ جائے گا تو پھر یہ انسان کے اندر وہم کی بیماری پیدا نہیں ہوگی۔
کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو عبادت کے اندر انسان یہ کیفیت پیدا کرے، انشاءاللہ العزیز اس کی یہ وہم اور ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جائے گی، شک کی بیماری ختم ہو جائے گی. یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، اور فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اللہ کا نام ہے مؤمن، المؤمن، اس کے شروع میں یا ملانا ہے تو پڑھنا ہے یا مؤمنو. 141 بار آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یا مؤمنو 141 بار، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں. اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ معوذتین یعنی قرآن کی آخری 2 سورتیں یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر خود ہی پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر مل لیا کریں. انشاءاللہ العزیز شیطان اور نفس کی شرارتوں سے، ان کے وسواس سے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائیں گے. آپ یہ عمل کریں اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی یاد ہر وقت دل میں رہے گی تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین دل کا سکون نصیب فرمائیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں سکون نصیب فرمائیں گے، اور سکون یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور وہ ہے صرف اللہ کی یاد میں. جتنا انسان اللہ کو یاد کرے گا اللہ رب العالمین اس انسان کو اتنا ہی سکون، چین اور راحت نصیب فرمائیں گے. اور جتنا انسان اللہ کی ذات سے دور ہوگا، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، تو وہ انسان پریشانی کا شکار بنے گا، اس کو پریشانی لاحق ہوگی، سکون اس کو میسر نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو سکون، چین، راحت والی زندگی نصیب فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کیا کریں، جو بات اچھی لگے ان کو بھی بتایا کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی لحاظ سے آپ کمنٹ کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانی کو زائل کرنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے، عمل بتائیں گے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو، ہر بیماری کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.